اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ خوشیوں بھرا مہینہ جس میں ساری محمد و آل محمد کے لیے خوشیاں اور ہی خوشیاں ہیں اور مومنین کے لیے بھی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بھی ہے، جناب عباس کی ولادت بھی ہے اور دیگر شہزادہ علی اکبر کی ولادت بھی ہے۔ اور اسی مہینے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے امام آخر الزماں جناب حجت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، تو یہ خوشیوں بھرا مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں اور پوری کائنات کو منور کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور جہنم کے دروغ کو بلا کے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے کو کہا اور پوری جنت کو مزید نور اور منور اور روشن کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور اس مدینے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ جناب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ظاہراً تو ایک چھوٹا سا گھر تھا مگر بہت ہی ایک منور اور پر عظمت گھرانہ جو تھا، وہاں پہ جا کے 4000 ملائکہ کے ساتھ جا کے میرے پیغمبر کو نوید سناؤ اور خوشخبری دو اور ان کو مبارکباد دو۔ پھر 4000 ملائکہ کے ساتھ جناب جبرائیل تشریف لائے مدینہ منورہ میں اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ فقط ایسا نہیں بلکہ روایات میں جیسا کہ درج ہے کہ کچھ ایسے ملائکہ بھی آئے جن میں فطرس کا نام قابل ذکر ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ جن کو ترک اولیٰ کی وجہ سے کوئی سزا دی گئی تھی اور انہوں نے جب اپنے پر جناب امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیے تو ان کو شفا ملی اور ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو قبول کیا گیا بلکہ ان کے مرتبے میں ان کے مقام میں مزید اضافہ کیا گیا اور پھر ان کی پرواز میں بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے، اور ساتھ ہی امام جناب حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت باسعادت کی بھی خوشی ہے۔ تو مومنین آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی زندگانی پہ، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا نام بھی امام حسن علیہ السلام کی طرح خود اللہ تعالیٰ نے پاک پروردگار نے رکھا ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جناب شہزادہ امام حسین علیہ السلام کو لایا گیا تو کہا گیا کہ آپ شہزادے کا نام تجویز کریں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں۔ اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ لایا گیا، اور آپ نے جب انتظار فرمایا تو جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو جیسا کہ آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ ویسی ہی نسبت ہے جیسی نسبت جناب موسیٰ کو جناب ہارون سے تھی، اور ان کے بیٹے کا نام شبیر تھا، آپ عربی زبان میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام کا نام رکھا۔ اور پھر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی خوراک کی اور تعلیم اور تربیت کی بات کریں تو آپ نے جو بچپنا ہے وہ تربیت جو حاصل کی ہے، جو علوم حاصل کیے ہیں، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن آپ کی کیونکہ خوراک تھا۔ جناب ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب جب بھی تشریف لاتے تو ہم بچے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن امام حسین علیہ السلام کو چساتے، اور وہی آپ کی خوراک تھی، اور وہی علوم کے سمندر امام حسین علیہ السلام کے سینے میں اترے، اور وہیں سے امام حسین علیہ السلام نے تربیت پائی۔ اور اس لیے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا پروردگار، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے اس کو دوست پایا تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جس نے اس کے ساتھ اس کو اذیت دی تو بھی اس کو اپنا دشمن قرار دے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا دشمن اللہ اور رسول کا دشمن ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا اللہ اور رسول کا دوست ہے۔ تو دوستو، انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے متعلق آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کی فصاحت اور بلاغت، آپ کی روحانیت، آپ کا زہد اور آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی شجاعت اور دلیری، ان موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو آج کیونکہ خوشی کا دن ہے اور پوری کائنات خوش ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں، باقی امام علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن کا صدقہ خوش اور خرم رکھے، اور ہم سب کو آج کے دن کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، جیسا کہ جناب فطرس کے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بھی کہ روایت میں درج ہے کہ جہنم کو بھی ٹھنڈا کیا گیا، جنت کو بھی منور کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آج کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہمارے بزرگان کے، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل